شہن کے یارا نہیں اصغر مجرائی کا شہن کے یارا نہیں اصغر چھوڑوں تمہیں جنگل میں گوارا نہیں اصغر مجرائی کا شہن کے یارا نہیں اصغر عباس ہوئے قتل چداسی مجرائی کا شہن کے یارا نہیں اصغر گہوارے میں پھر جا کے جو میت کو میت کو میں جو کہہ
سے منہ کو دھوتے ہیں بوس لے لے کے شاہ روتے ہیں بوس لے لے کے شاہ اصغر کہاں چلے واری ہے وہاں جمع فرقہ نارے حافظ و ناصر زدے ناصر زدے بارے اور خالق سوا نصیب کرے گئے میں
کچھ خبر آئے، اس طرف کو گیا خدا جانے، یا گرا ہے بلا وہ کیا جانے، ماں سے اصغر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وسیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، وهو صدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزاداران امام مظلوم، یہ اس آیت کے ذیل میں امام مبین کے عنوان سے یہ مسلسل 5ویں تقریر آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے ہے۔ یہ سلسلہ امام مبین یا سلسلہ ولایت یہ خالق کائنات کے نزدیک بہت ہی اہم سلسلہ ہے، اس لیے
کہ خالق کائنات نے اپنے کسی بھی نبی کو اس وقت تک اس دنیا سے نہیں اٹھایا جب تک کہ انہوں نے اس دنیا میں اپنا کوئی وصی یا کوئی ولی یا جانشین مقرر نہ کر دیا ہو۔ اور یہ سلسلہ جناب آدم سے شروع ہوا اور تمام نبیوں کے ذریعے ہوتا ہوا ہمارے نبی تک آیا، اور پیغمبر اسلام نے بھی میدان غدیر میں ولایت کا اعلان کر دیا، دین مکمل ہو گیا۔ تو یہ سلسلہ جو جناب آدم سے شروع ہوا تھا آگے بڑھتے بڑھتے جناب داؤد تک آیا۔ جناب داؤد اس دنیا میں آئے، زندگی گزاری، احکام الہی کو پہنچایا، اور جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ اپنی ولی عہدی کے سلسلے میں بہت پریشان تھے کہ کسے اپنا ولی عہد بناؤں، کسے اپنا جانشین بناؤں۔ جناب داؤد بہت پریشان تھے کہ ایک روز دربار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جبرائیل نازل ہوئے، آنے کے بعد سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد فرمایا کہ اے نبی اللہ، آپ اپنی ولی عہدی کے سلسلے میں پریشان ہیں، اللہ نے اس کا حل اس صندوق میں بھیجا ہے۔ جو صندوق جناب جبرائیل اپنے ساتھ لائے تھے جناب داؤد کے سامنے رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا کہ آپ کا جو مسئلہ ہے اس کا حل اس صندوق کے اندر ہے۔ خالق کائنات یہ فرماتا ہے کہ آپ اپنے درباریوں سے، اپنے بیٹوں سے یہ معلوم کیجئے کہ اس صندوق میں کیا ہے۔ جو یہ بتا دے گا کہ اس صندوق میں کیا ہے وہی آپ کا ولی اور وہی آپ کا جانشین ہوگا۔ بس وہ صندوق دے کر جناب جبرائیل واپس ہو گئے۔ جناب داؤد نے پوچھنا شروع کیا، اس لیے کہ جناب داؤد کا دربار بہت بڑا تھا، 4000 سردار آپ کے دربار میں ہر وقت حاضر رہتے تھے، اور آپ کے بیٹوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ تاریخ نے آپ کے 100 بیٹے لکھے ہیں، جناب داؤد کے 100 بیٹے تھے۔ اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب جناب داؤد کے دربار میں کوئی مسئلہ آتا تھا تو وہ مسئلہ اپنے بیٹوں کی طرف منتقل کر دیا کرتے تھے، بیٹوں سے رائے لیا کرتے تھے۔ تو ان کے جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے جناب سلیمان، ان کا جو جواب آیا کرتا تھا، جو وہ فیصلہ دیا کرتے تھے، وہ فیصلہ بالکل ویسا ہی ہوتا تھا جو جناب داؤد کے دماغ میں ہوتا تھا، یا یوں کہوں کہ نبوت کا فیصلہ ہوتا تھا، وہی رائے۔ لیکن بڑے بیٹوں کے ہوتے ہوئے جناب داؤد سب سے چھوٹے بیٹے کو اپنا خلیفہ و جانشین کیسے بنا سکتے تھے؟ اس لیے کہ اگر انہیں بناتے تو بڑے بیٹوں کو اعتراض ہو جاتا۔ لہذا اللہ نے حل بھیجا، کہا کہ دریافت کیجئے۔ جناب داؤد نے دریافت کرنا شروع کیا، تمام درباریوں سے معلوم کیا کہ بتاؤ اس صندوق میں کیا ہے، مگر سب نے عاجزی ظاہر کی کہ اللہ کے راز ہیں یا اللہ ہی جانے، ہمیں کیا معلوم ہے کہ اس صندوق میں خالق کائنات نے کیا بھیجا۔ جب سب نے عاجزی ظاہر کی تو آپ بیٹوں کی طرف مخاطب ہوئے۔ بیٹوں نے بھی وہی جواب دیا کہ یہ راز قدرت ہیں، قدرت ہی جانے، ہم اس کا حل کیا بتا سکتے ہیں کہ اس صندوق میں کیا ہے۔ جب سب نے عاجزی دکھائی تو آخر میں جناب سلیمان کے سامنے یہ مسئلہ آیا۔ جناب سلیمان نے کہا کہ بابا اس کا حل میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اس صندوق میں کیا ہے۔ بس جناب داؤد خوش ہوئے اور کہا کہ بتاؤ کیا ہے اس صندوق میں۔ تو جناب سلیمان نے کہا کہ اس صندوق میں خالق کائنات نے 3 چیزیں رکھی ہیں، ایک خنجر ہے، ایک انگوٹھی ہے، اور ایک سوال نامہ ہے۔ جب یہ جواب جناب سلیمان نے دیا تو جناب داؤد نے حکم دیا کہ صندوق کو کھولا جائے۔ صندوق کو کھولا گیا
تو جیسی صندوق کھولا اس میں سے وہی 3 چیزیں برآمد ہوئیں جو جناب سلیمان نے بتائی تھیں، ایک انگوٹھی، ایک خنجر اور ایک سوال نامہ۔ بس جناب داؤد نے وہ سوال نامہ لیا اور لینے کے بعد پڑھنا شروع کیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو بھی ان سوالوں کا جواب دے دے گا وہی آپ کا ولی اور جانشین اور خلیفہ ہوگا۔ تو جناب داؤد نے جناب سلیمان سے سوال پوچھنا شروع کیے اور جناب سلیمان نے ان کے جواب دیے اور وہ بالکل صحیح جواب ملے۔ اب جب سارے سوالوں کا صحیح جواب جناب سلیمان نے دے دیا تو جناب داؤد نے جناب سلیمان کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا کہ یہی میرے بعد میرا خلیفہ اور میرا جانشین ہوگا۔ اب جناب سلیمان کا آخری وقت آیا، جناب داؤد کا آخری وقت آیا، آپ کا انتقال ہو گیا۔ جناب داؤد کے بعد جناب سلیمان تخت پر بیٹھے۔ تو جب جناب سلیمان تخت پر بیٹھتے تھے تو آپ کی شان یہ ہوتی تھی کہ جب وہ انگوٹھی پہن کر وہ تخت پر بیٹھتے تھے تو پرندے آپ کے اوپر سایہ کیے رہتے تھے، اور پرندے اپنے آپ کو اس طرح سے سجاتے تھے کہ سورج کی ایک بھی کرن جناب سلیمان تک نہیں پہنچتی تھی۔ پرندوں کا سردار تھا عقاب، جسے ہماری زبان میں گدھ کہا جاتا ہے۔ یہ پرندوں کا سردار تھا، یہ اس طرح سے پرندوں کو سجاتا تھا کہ کوئی بھی کرن سورج کی جناب سلیمان تک نہیں آتی تھی۔ ایک روز جناب سلیمان تخت پر بیٹھے ہوئے تھے کہ سورج کی ایک کرن جناب سلیمان پر آن کر پڑی۔ جیسی جناب سلیمان کے اوپر سورج کی کرن پڑی، آپ نے سر کو اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک پرندہ اپنی جگہ پر نہیں ہے، ہدہد اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ جناب سلیمان نے کہا کہ یہ پرندہ اپنی جگہ پر کیوں نہیں ہے؟ پرندوں کے سردار عقاب سے پوچھا کہ کیا تو نے کسی کام سے اسے بھیجا ہے؟ اس نے کہا نہیں نبی اللہ، میں نے اسے کسی کام سے نہیں بھیجا ہے۔ کہا یہ ہمارے دربار سے غائب کیسے ہوا، غیر حاضر کیسے ہوا؟ اسے پکڑ کر لاؤ، میں اسے سزا دوں گا، اس کے بالوں پر نوچ دوں گا، اسے ایسی سزا دوں گا کہ یہ یاد رکھے۔ عقاب کو حکم دیا کہ جا اسے ڈھونڈ کر لا۔ اب چلا پرندوں کا سردار ڈھونڈتا ہوا ہدہد کو، اور بہت بلندی تک پرواز کر گیا، دور دور تک اس نے دیکھا، کہیں پر بھی ہدہد نظر نہیں آیا۔ آخر کو جب یہ بہت بلندی پر پہنچ گیا تو ایک طرف سے ہدہد آتا ہوا نظر پڑا۔ جیسے ہی اس نے اسے دیکھا یہ اس پر جھپٹا، پرندوں کا سردار اس کے اوپر جھپٹا۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا ہے، میں نبی اللہ کا گنہگار ہوں، تم مجھے ان کے پاس لے کر چلو، وہ جو بھی سزا میرے لیے تجویز کریں گے مجھے وہ منظور ہوگی۔ بس اس نے اسے گرفتار کیا اور لے کر چلا اور اس جگہ پر لایا جہاں پر مخلوق خدا اکٹھا تھی۔ جب ان لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ ہدہد تو کہاں چلا گیا تھا؟ سلیمان بہت غصے میں ہے، تیرے بالوں پر نوچ دیں گے، تجھے سزا دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ الہی نمائندہ کبھی بھی بنا عذر معلوم کیے سزا نہیں دیا کرتا، اور میرے پاس ایسی وجہ موجود ہے کہ میں بخش دیا جاؤں گا۔ بس اسے جناب سلیمان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جناب سلیمان تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، یہ آگے بڑھا اور اس طرح سے اپنے پروں کو جھکائے ہوئے، سر کو جھکائے ہوئے آگے بڑھا۔ جناب سلیمان نے ڈپٹ کر کہا کہ تجھ سے یہ گستاخی کیسے ہوئی؟ تم ہمارے دربار سے غائب کیسے ہوا؟ تو ہمارے دربار سے غیر حاضر کیسے ہوا؟ تو اس نے بندوں کی اللہ کی حضوری میں پیش ہونے کی دہائی دی۔ تو جناب سلیمان تھر تھر کانپنے لگے اور غصہ ٹھنڈا ہوا۔ دریافت کیا کہ یہ بتا کہ تو دربار سے غیر حاضر کیوں تھا؟ اس نے کہا کہ نبی اللہ، میں پرواز کرتے کرتے بہت دور نکل گیا اور میں ملک سبا تک پہنچ گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک بہت بڑا لشکر ہے، بہت سارے سردار ہیں،
اور ان کی جو ملکہ ہے وہ ایک عورت ہے، ان کی جو سردار ہے وہ ایک عورت ہے، اور اس کے پاس انتہائی نایاب قسم کا تخت ہے، اور اس کے بعد اس نے اس تخت کی آرائش بیان کرنا شروع کی، جو تاریخوں میں موجود ہے کہ کس طرح کا اس کا عالیشان تخت تھا۔ جناب سلیمان نے کہا کہ تو سچ کہہ رہا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ وہ آگ اور سورج کی پوجا کیا کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تو سچ کہہ رہا ہے؟ جناب سلیمان نے کہا ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کہا اگر یہ بات ہے تو میرا پیغام ان کی ملکہ تک پہنچا سکتا ہے؟ ہدہد نے کہا کہ ہاں میں پہنچا سکتا ہوں۔ بس جناب سلیمان نے ایک خط لکھا اور ہدہد کے حوالے کیا۔ ہدہد نے اپنی منقار میں دبایا اور وہ چلا ملک سبا کی طرف۔ اب جب یہ ملک سبا میں پہنچا تو تاریخوں میں الگ الگ لکھا ہوا ہے۔ ایک طرح سے تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ ملک سبا پہنچا تو بلقیس اپنے محل میں آرام کر رہی تھی۔ یہ محل کے چاروں طرف چکر لگاتا رہا، سبھی جھروکے اور کھڑکیاں بند تھیں، دروازے بند تھے۔ یہ دیکھتا رہا کہ کہاں سے اندر داخل ہوں کہ اسے ایک جھروکا نظر آیا، یہ اس میں سے داخل ہوا، اور جانے کے بعد وہ خط بلقیس کے اوپر اس نے گرا دیا۔ اور کچھ تاریخوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ہدہد ملک سبا پہنچا تو بلقیس اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، دربار سجا ہوا تھا۔ یہ جا کر تخت کے اوپر بیٹھ گیا۔ جب یہ تخت کے اوپر بیٹھا تو درباریوں کی نظر اس کے اوپر پڑی۔ جب درباریوں نے اوپر کو دیکھا تو بلقیس نے بھی سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ بس جیسے ہی بلقیس نے اوپر دیکھا، اس نے وہ تخت، وہ خط بلقیس کے گود میں گرا دیا۔ بلقیس نے وہ خط لیا اور خط کو پڑھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ تم لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرنا چھوڑ دو اور اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں خلق کیا ہے، جو لائق عبادت ہے، اور اسی نے مجھے داؤد کے بعد نبی مبعوث کیا ہے۔ تم میری نبوت کا اقرار کرو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں بہت جلد تمہاری طرف ایک لشکر بھیجوں گا۔ بھائی یہ خط بلقیس نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اپنے سرداروں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا ہے۔ سرداروں نے کہا کہ جو آپ کی رائے ہوگی وہ بہتر ہوگی۔ تو بلقیس نے کہا کہ دیکھو، اگر وہ اللہ کے نبی ہیں اور واقعی انہیں داؤد کے بعد نبی مبعوث کیا گیا ہے تو ہم ان پر کسی طرح فتح حاصل نہیں کر سکتے، اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کے پاس کتنا بڑا لشکر ہے، اور یہ بھی بات طے ہے کہ جنگ جس کی زمین پر ہوتی ہے نقصان اسی کا زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اگر وہ یہاں لشکر لے کر آئے تو ہمارا ہی نقصان زیادہ ہوگا، لہذا بہتر یہ ہے کہ پہلے یہ پتہ کر لیا جائے کہ وہ واقعی میں اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، یا کوئی عام بادشاہ ہے۔ بس یہ کہہ کر بلقیس نے ایک دستہ تیار کیا کہ وہ سلیمان کے دربار میں جائے اور یہ پتہ کرے کہ واقعی میں وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، یا کوئی عام بادشاہ ہے۔ اور بہت سارے وطن کے تحفے تحائف اس نے جناب سلیمان کے لیے ان کے ساتھ روانہ کیے، اور امتحان کے لیے ایک صندوق بھی دیا۔ بھائی یہ لوگ جناب سلیمان کی طرف بڑھے۔ جناب سلیمان کو جب اطلاع ملی تو آپ نے ان کا پرزور استقبال کیا، اور ایسا استقبال کیا کہ ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی میں یہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ یہ دربار میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد کہا کہ ہماری ملکہ نے آپ کے لیے یہ تحفے تحائف بھیجے ہیں۔ تو جناب سلیمان نے کہا کہ ان تحفے تحائف کو تو لے جا کر تم اپنی ملکہ کو واپس دے دینا، وہ صندوق لاؤ جو ہمارے امتحان کے لیے تمہاری ملکہ نے بھیجا ہے۔ اب جیسی جناب سلیمان نے یہ بات کہی تو یہ لوگ تو حیرت میں پڑ گئے کہ انہیں کیسے معلوم کہ ہماری ملکہ نے امتحان کے لیے صندوق بھیجا ہے۔
خیر وہ صندوق انہوں نے جناب سلیمان کے سامنے رکھا. جناب سلیمان نے کہا کہ کھولو اسے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں کھول سکتے. ہماری ملکہ نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ بتائیے کہ اس صندوق میں کیا ہے. جناب سلیمان نے کہا کہ اس صندوق میں اور کیا ہے، 2 نایاب موتی ہیں. بس جب جناب سلیمان نے یہ جواب دیا تو صندوق کو کھولا گیا تو اس میں سے 2 نایاب موتی برآمد ہوئے. جب وہ موتی برآمد ہوئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہماری ملکہ نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ان میں سے ایک موتی تو ایسا ہے کہ جس میں ٹیڑھا میڑھا سوراخ ہے اور دوسرے موتی میں سوراخ نہیں ہے. ہماری ملکہ نے یہ کہا ہے کہ جس موتی میں سوراخ نہیں ہے آپ اس میں سوراخ کر دیجئے، اور جس موتی میں سوراخ ہے اس میں آپ تاگا پرو دیجئے. بس جناب سلیمان نے فوراً دیمک کو حکم دیا کہ جس موتی میں سوراخ نہیں ہے اس میں سوراخ کر دے. دیمک آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد اس موتی میں جس میں سوراخ نہیں تھا آڑ سے پار اس میں سوراخ کر دیا. پھر آپ نے چینٹی کو حکم دیا کہ تو اس موتی میں تاگا پرو دے. چینٹی آگے بڑھی اور اس نے اپنی منقار میں تاگے کو دبایا اور دبانے کے بعد موتی میں ایک طرف سے داخل ہوئی اور دوسری طرف سے باہر نکل گئی. صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب جب یہ امتحان ہو گیا اور یہ لوگ یہاں سے واپس ہوئے، بلقیس کے پاس پہنچے اور انہوں نے پورا ماجرا بیان کیا کہ کس کس طرح سے انہوں نے موتی میں سوراخ کیا اور موتی میں تاگا پرویا، تو بلقیس کو اب کچھ یقین ہونے لگا کہ یہ واقعی میں اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں. تو اس نے جناب سلیمان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی کہ اب میں خود جناب سلیمان کے دربار میں جاؤں گی اور ان کا دین قبول کروں گی. اب بلقیس چلی ملک سبا سے جناب سلیمان کی طرف. جب جناب سلیمان کو یہ اطلاع ملی کہ بلقیس دربار میں آ رہی ہے تو آپ نے دربار کو بلایا، درباریوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو بلقیس میرے دربار میں آ رہی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا استقبال اسی طرح سے ہو کہ جس معیار کی وہ ملکہ ہے. تو لوگوں نے دریافت کیا کہ نبی اللہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں نے یہ سنا ہے کہ بلقیس کے پاس ایک انتہائی نایاب تخت ہے، دنیا میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج تک بلقیس جس تخت پر بیٹھتی رہی ہے میرے دربار میں آنے کے بعد بھی وہ اسی تخت پر بیٹھے. تو سرداروں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو بلقیس کا تخت میرے دربار میں لا سکتا ہو؟ بس جب یہ سوال ہوا تو جنوں کا ایک سردار کھڑا ہوا کہ میں وہ تخت آپ کے دربار میں لا سکتا ہوں، جس کا نام تاریخ نے کوزان لکھا ہے. وہ کھڑا ہوا کہ میں تخت بلقیس آپ کے دربار میں لا سکتا ہوں. جناب سلیمان نے کہا کتنی دیر لگے گی؟ اس نے کہا کہ جب تک آپ کی یہ کچہری برخاست ہوگی، آپ کا یہ دربار اٹھے گا، اس سے پہلے میں وہ تخت آپ کے دربار میں حاضر کر دوں گا. جناب سلیمان نے کہا کہ نہیں، اتنا وقت نہیں ہے، بلقیس اب بہت قریب آ چکی ہے. تم میں سے کوئی اور ہے جو اس سے بھی جلدی تخت بلقیس لا کر میرے دربار میں حاضر کر سکتا ہو؟ تو اب جناب آصف ابن برقیہ کھڑے ہوئے. آصف ابن برقیہ جو آپ کی بہن کے بیٹے یعنی آپ کے بھانجے بھی ہیں اور آپ کے بعد یہی آپ کے ولی اور جانشین قرار دیے گئے، جانشین بنائے. آپ کھڑے ہوئے کہ میں تخت بلقیس آپ کے دربار میں لا سکتا ہوں. آپ نے دریافت کیا کہ دیر کتنی لگے گی؟ کہ بس آپ ایک پلک جھپکیں گے اور تخت بلقیس آپ کے دربار میں حاضر ہوگا. چشم زدن میں آپ کے پلک جھپکتے ہی
تخت بلقیس آپ کے دربار میں حاضر ہو جائے گا۔ تو جناب سلیمان نے کہا کہ پھر کیجئے۔ بھئی یہ کہنا تھا کہ تخت بلقیس آن کر دربار سلیمانی میں حاضر ہو گیا۔ تخت بلقیس جناب سلیمان کے دربار میں نمودار ہو گیا۔ اب زمانہ گزرتا گیا، دور گزرتے گئے، ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ۔ امام کا زمانہ آیا، کسی نے دریافت کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ وہ کون سی طاقت تھی کہ جس کے ذریعے سے آصف ابن برقیہ نے تخت بلقیس چشم زدن میں سینکڑوں میل سے لا کر دربار سلیمانی میں حاضر کر دیا تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ آصف ابن برقیہ کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، کتاب کا تھوڑا سا علم رکھتے تھے، اسی کی طاقت سے، اسی کی برکت سے ملک سبا سے سینکڑوں میل دور کا فاصلہ طے کر کے چشم زدن میں انہوں نے تخت بلقیس دربار سلیمانی میں حاضر کر دیا۔ اب اسی کتاب کو جب ہم نے آگے پڑھنا شروع کیا تو ایک جگہ پر لکھا ہوا تھا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ تمہارے اور میرے درمیان میری رسالت کے لیے اللہ کافی ہے یا وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ یعنی قرآن کی آیت کی روشنی میں گواہ رسالت دو ہیں، ایک وہ کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے اور ایک اللہ۔ اب ذرا تاریخ سے معلوم کیجئے کہ گواہ رسالت ہے کون؟ تو دعوت ذوالعشیرہ پکار کر کہے گی کہ گواہ رسالت اور کوئی نہیں ہے، ابو طالب کا لال علی ہے، جس نے 12 سال کی عمر میں دعوت ذوالعشیرہ میں سب سے پہلے رسول کی رسالت کی گواہی دی، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جو گواہ رسالت ہے اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ آصف ابن برقیہ کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اور جو گواہ رسالت ہے وہ ابو طالب کا لال ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے گواہ رسالت کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ رسول نے میدان خیبر میں کھڑے ہو کر نعت علی پڑھی تو علی 70 میل کا فاصلہ طے کر کے چشم زدن میں میدان خیبر میں کیسے پہنچ گئے؟ ارے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے اس کی تو یہ طاقت کہ سینکڑوں میل سے لا کر تخت بلقیس دربار سلیمانی میں حاضر کر دے، اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے کیا وہ چشم زدن میں 70 میل کا فاصلہ طے نہیں کر سکتا؟ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ 70 میل کا فاصلہ طے نہیں کر سکتا چشم زدن میں۔ اور عزیزان محترم، وہی انگوٹھی جو جناب سلیمان اپنے ہاتھ میں پہنتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ چرند بھی آپ کی بات سنتے تھے، پرند بھی آپ کی بات سنتے تھے، جن بھی آپ کے تابع رہتے تھے، انسان بھی آپ کے تابع ہوتے تھے، ساری دنیا آپ کے قبضے میں ہوتی تھی جب جناب سلیمان انگوٹھی پہنتے تھے۔ اور جب انگوٹھی اتر جاتی تھی تو ساری حکومت ختم ہو جاتی تھی، پھر کوئی آپ کی بات نہیں سنتا تھا، کوئی آپ کو نہیں پہچان پاتا تھا۔ اور ہوا بھی ایک مرتبہ کہ جناب سلیمان اپنی ضرورت کے لیے جا رہے تھے کہ کنیز کو انگوٹھی دے دی۔ کنیز نے وہ انگوٹھی لی، جنہوں کا ایک سردار یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب جناب سلیمان چلے گئے تو وہ سلیمان کا بھیس بدل کر کنیز کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ لاؤ انگوٹھی۔ کنیز نے دیکھا کہ سامنے سلیمان کھڑے ہوئے ہیں، اس نے انگوٹھی انہیں دے دی۔ اب جب جناب سلیمان پلٹ کر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ لا میری انگوٹھی، تو اس نے سر سے پیر تک دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ تم ہو کون؟ کہا میں سلیمان ہوں، میری انگوٹھی دے۔
کہا تم سلیمان کیسے ہو سکتے ہو؟ سلیمان تو وہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جو جناب سلیمان نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ جنوں کا سردار آپ کا بھیس بنائے ہوئے تخت پر بیٹھا ہے۔ جناب سلیمان کو ماجرا سمجھنے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ یعنی انگوٹھی اگر ہاتھ میں ہو تو ساری دنیا آپ کی تابع ہے، انگوٹھی ہاتھ میں نہ ہو تو اپنی کنیز بھی پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے۔ بس یہی انگوٹھی منتقل ہوتے ہوتے میرے مولا کے ہاتھ میں آئی۔ علی نماز پڑھ رہے تھے، سائل نے آن کر سوال کیا، علی نے انگلی کا اشارہ کیا، سائل نے اشارہ سمجھا، اندر آیا، آنے کے بعد علی کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور لے کر چلا گیا۔ وہی انگوٹھی جو جناب سلیمان کے ہاتھ میں تھی علی نے زکوٰۃ میں دے دی۔ ادھر علی نے انگوٹھی زکوٰۃ میں دی، ادھر آیت آسمان سے قصیدہ پڑھتی ہوئی آئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صلوات پڑھیے محمد۔ آیت قصیدہ پڑھتی ہوئی اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یا لفظ بدل کر یوں کہوں کہ وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور نماز بھی قائم رہتی ہے۔ ورنہ علی کے بعد بہت سی انگوٹھیاں زکوٰۃ میں دی گئیں، بڑی بڑی قیمتی انگوٹھیاں، سونے کی، ہیرے کی، موتیوں سے جڑی ہوئی انگوٹھیاں زکوٰۃ میں دی گئیں کہ شاید ادھر سے کچھ آ جائے، شاید کوئی آیت یا آیت کا ٹکڑا اتر آئے۔ لیکن عزیزان محترم، آیت تو آنا بہت دور کی بات ہے، انگوٹھیاں تو گئی ہی گئیں، ساتھ میں نمازیں بھی گئیں۔ صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو آیت تو آنا بہت دور کی بات ہے، انگوٹھیاں تو گئی گئیں، ساتھ میں نمازیں بھی گئیں۔ لیکن جب علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی، زکوٰۃ دی، تو آیت سند بن کر آئی کہ علی کی نماز قائم ہے، یہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور نماز بھی قائم رہتی ہے۔ اور اب عزیزان محترم یہ بتائیے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ وہ انگوٹھی جو جناب سلیمان کی طاقت تھی علی کے ہاتھ میں آئی تو علی نے زکوٰۃ میں دے دی۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ اپنے مال کا، اپنی طاقت کا، اپنی قوت کا، اپنی حکومت کا 40واں حصہ، 2.5%۔ زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے 2.5%، 100 روپے میں سے صرف 2.5 روپے۔ جناب سلیمان کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی علی نے وہ زکوٰۃ میں دے دی 2.5% کے طور پہ۔ اب دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ علی کی حکومت کہاں تک ہے، علی کا اقتدار کہاں تک ہے، علی کی حکومت کہاں کہاں پر ہے۔ ارے جو علی سلیمان جیسے نبی کی حکومت زکوٰۃ میں دے دے، دنیا اس علی کی حکومت کا کیا اندازہ لگا سکتی ہے؟ صلوات پڑھیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو علی سلیمان جیسے نبی کی حکومت زکوٰۃ میں دے دے، دنیا اس علی کی حکومت کا کیا اندازہ لگائے۔ اور یہی سلسلہ ولایت ہے یا سلسلہ امام مبین ہے جو آگے بڑھتے بڑھتے اولاد علی میں بھی آیا۔ وہ علی کا ہی ایک بیٹا تھا جو نانا کے دین کو بچانے کے لیے قربانیاں پیش کر رہے تھے۔ 10ویں محرم حسین کی قربانیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اہل حرم کو قید کر لیا گیا، اور قید کر کے
شام و کوفہ کے بازاروں میں لے جایا گیا۔ سید سجاد کو اس قافلے کا قافلہ سالار بنایا گیا۔ وہ عجیب وقت تھا کہ جب یہ قافلہ منزلوں کو طے کرتا ہوا شام کی سرحدوں میں داخل ہوا۔ یزید کے شہر میں یزید کی جیت کا جشن منایا جا رہا تھا، اور چادر تطہیر کی وارث رسول کی بہویں اور بیٹیاں کھلے سر شام میں داخل ہو رہی تھیں۔ وہ راستے جو چند منٹوں میں طے ہو جایا کرتے ہیں، اس قافلے کو اتنے آہستہ آہستہ لے جایا گیا کہ منٹوں کے راستے گھنٹوں میں اور گھنٹوں کے راستے دنوں میں طے ہوئے۔ اور یہ آہستہ آہستہ چلنے کی وجہ یہ تھی کہ جسے جو ظلم ان لوگوں پر کرنا ہے وہ اطمینان سے کر لے۔ جب یہ قافلہ شام کے اندر داخل ہوا ہے تو راستے کے دونوں طرف تماشائیوں کا مجمع تھا۔ چھتوں پر عورتیں اکٹھا تھیں، کوئی انگارے برسا رہا تھا، کوئی گرم پانی کر کے ان کے اوپر پھینک رہا تھا، کوئی صدقے کی کھجوریں پھینک رہا تھا، اور ثانیہ زہرا کہہ رہی تھیں اے لوگوں، ہم ناموس رسول ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ بس یہ قافلہ دربار یزید کے قریب پہنچا، قافلے کو روک دیا گیا۔ سید سجاد نے دریافت کیا یہ قافلہ کیوں رکا ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ دربار کی آئینہ بندی ہو رہی ہے، جب دربار سج جائے گا تب یہ قافلہ دربار یزید میں داخل ہوگا۔ 700 کرسی نشینوں کا مجمع تھا۔ یزید شراب کے نشے میں ایک مرصع تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسی عالم میں علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو دربار میں لایا گیا۔ یزید کے سامنے ان لوگوں کو پیش کیا گیا۔ یزید نے ایک مرتبہ تمام بیویوں کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد شمر کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، شمر، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ رسول کے گھرانے کی عورتوں کو لے کر آ، علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو لے کر آ، یہ تو کن کنیزوں کو لے کر آ گیا؟ بھائی یہ سننا تھا کہ شمر جیسا انسان جو بہت ہی شقی القلب تھا، ایک مرتبہ اس کا بھی دل بھرایا۔ کہتا ہے یزید ایسا تو نہ کہے، ارے یہ سب رسول کے گھرانے کی بیویاں ہیں، یہ علی اور فاطمہ کے گھرانے کی بیویاں ہیں۔ یہ دیکھ، یہ علی کی بڑی بہو ام فروا ہے، یہ علی کی چھوٹی بہو ام لیلہ ہے، یہ رباب ہے، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ سکینہ ہیں، یہ رقیہ ہیں، یہ سب لوگ علی کے گھرانے کی بیویاں ہیں۔ بھائی یزید نے ایک مرتبہ پھر سے ان بیویوں کی طرف دیکھا، اور دیکھتے دیکھتے ایک جگہ پر یزید کی نظر جھکی۔ کیا دیکھا کہ ایک 4 برس کی بچی ہے جس کا عالم یہ ہے کہ کبھی اپنا ایک پیر زمین سے اٹھاتی ہے تو دوسرا پیر زمین میں رکھتی ہے، دوسرا پیر اٹھاتی ہے تو پہلا پیر زمین سے اٹھا لیتی ہے۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ یہ بچی کون ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ یہ حسین کی یتیم سکینہ ہے، حسین اس سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور یہ بھی اسی طرح سے حسین سے محبت کرتی ہے۔ اس لیے کہ جب سے اس کے بابا کی شہادت ہوئی ہے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک کے راستے میں کوئی دن، کوئی لمحہ ایسا نہ گزرا کہ سکینہ نے اپنے بابا کو یاد نہ کیا ہو۔ یہ اپنے بابا سے بہت محبت کرتی ہے۔ ایک مرتبہ یزید سکینہ سے مخاطب ہوا، اور مخاطب ہونے کے بعد کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم اپنے بابا سے بہت محبت کرتی ہو، اور تمہارے بابا بھی تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا ہاں یزید، میں اپنے بابا سے بہت محبت کرتی ہوں۔ بھئی یہ سمجھ لے کہ جب سے میرے بابا کی شہادت ہوئی ہے، میں چین اور سکون سے سوئی
सोई नहीं हूँ, इसलिए कि मुझे अपने बाबा के सीने के अलावा कहीं नींद नहीं आती। कहा तुम्हारे बाबा भी तुमसे इतनी ही मोहब्बत करते थे? कहा हाँ यजीद, मेरे बाबा भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे कि जब बाबा घर से बाहर होते थे तो मैं उन्हें याद करती रहती थी। जब बाबा घर के अंदर दाखिल होते थे और सामने से मैं बाबा कहकर पुकारती थी तो बाबा अपने हाथों को फैला दिया करते थे और मुझे उठाकर अपने सीने से लगाते थे और कहते थे सकीना, जब तू मेरे सीने से लग जाती है तो मुझे सुकून मिल जाता है, मेरी सारी थकन दूर हो जाया करती है। कहा सकीना, सकीना तुम अपने बाबा से मिलना चाहोगी? सकीना ने कहा यजीद, मेरे बाबा अब इस दुनिया में कहाँ हैं? उन्हें तो तेरे सिपाहियों ने करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल कर दिया। कहा नहीं सकीना, तुम्हारे बाबा इसी दरबार में मौजूद हैं, तुम मिलना चाहोगी? सकीना ने सर को झुका लिया। यजीद ने इशारा किया वो तश्त लाया जाए जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर रखा हुआ था। तश्त लाकर यजीद के सामने रख दिया गया। यजीद ने कहा सकीना देखो तुम्हारे बाबा यहीं पर मौजूद हैं। और उसके बाद यजीद ने छड़ी से उस रुमाल को हटाया जिसके नीचे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर था। ये 58 साल के बूढ़े बाप का कटा हुआ सर था। 4 बरस की बच्ची सामने खड़ी हुई थी। 23 बरस का भाई दूर से देख रहा था। खुफिया नजर किए हुए थी सकीना पर। एक मर्तबा जैसी सकीना ने बाबा के सर को देखा, दोनों हाथों को फैलाकर आगे बढ़ी। बाबा बस आगे बढ़ना था। यजीद ने कहा सकीना ठहर जाओ, रुक जाओ सकीना, तुम अपने बाबा को इस तरह से नहीं पा सकती। सकीना अभी रुक जाओ। सकीना अपनी जगह पर रुक गई। कहा सकीना तुमने कहा ना कि तुम अपने बाबा से बड़ी मोहब्बत करती थी। सकीना हम तो जब जाने कि तुम अपने बाबा को वहीं खड़े रहकर पुकारो और बाबा खुद उठकर तुम्हारी गोद में आ जाए, ये सर खुद उठकर तुम्हारी गोद में आ जाए। बस एक मर्तबा सकीना ने सर को झुका लिया, हसरत भरी निगाहों से बाबा की तरफ देखने लगी। ऐ मेरे मालिक, आदम की तौबा कबूल करने वाले, याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, मेरे बाबा को मुझसे मिला दे। ये कहकर सकीना ने अपना जला हुआ कुर्ता बुलंद किया। कहा बाबा मेरी गोद में आ जाइए। बस रावी ये बयान करते हैं कि बच्ची के जुमले अभी मुकम्मल न हुए थे कि सर तश्ते तिला से उठा। उठने के बाद सकीना की गोद में आ गया। बच्ची ने मुंह पे मुंह रख दिया। हाय बाबा मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? बाबा आपके बाद हम पर बड़े जुल्म हुए। बाबा हमारे सरों से चादरें उतार ली गई, कानों से बुंदे उतार लिए गए, सिमर के तमाचे हैं, नामहरमों का मजमा है। आप मुझे छोड़कर कहाँ चले? भैया सवैया जाओ, भैया सवैया जाओ, भैया सवैया जाओ, भैया सवैया जाओ। कहती थी रो रो के सकीना, कहती थी रो रो के सकीना, मुश्किल है तुम बिन मेरा जीना, मुश्किल है तुम बिन मेरा जीना। हमसे फटा जाता है सीना, हमसे फटा जाता है सीना। कैसे सुकून पाए ये सकीना, कैसे सुकून पाए ये सकीना। और ना मुझको रुलवाओ,